السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں ایک صاحب کی تحریر ہے جو کسی نے بھیجی ہے، اور اس تحریر سے متعلق سوال ہے کہ اس میں درج شدہ چیزیں کیا صحیح ہیں. یہ تحریر ہے کا عنوان ہے وبا میں اذان کی شرعی حیثیت، اور اس سلسلے میں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اذن فی قریۃ امانها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم. جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے. حوالہ ہے المعجم الکبیر، مرویات انس بن مالک، جلد نمبر 1، صفحہ 257، حدیث نمبر 746، مطبوعہ المکتبۃ الفیصلیہ بیروت، فتاوی رضویہ، جلد نمبر 5، صفحہ نہیں ہے، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور. وبا کے زمانے میں اذان دینا ایک مستحب امر ہے کہ فقیہ اجل، محقق بے بدل، صاحب العلم و والفضل ہونا چاہیے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب ہے. فتاوی رضویہ، جلد 5، صفحہ 370، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، لاجور لکھا ہے لاہور. بہار شریعت، جلد اول، حصہ سوم، صفحہ 466، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کراچی. کیونکہ اس وبا کے وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے اور گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. ان حالات میں بھی اذان اس کو سکون قلب اور خوف و ہراس دور کرنے کا سبب ہے. ابو نعیم و ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان. یعنی جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی. حلیۃ الاولیاء، مرویات عمرو بن قیس الملائی، جلد 2، صفحہ 107، رقم 299، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت. مسند الفردوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے: قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درع الہم. یعنی مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمگین دیکھا. ارشاد فرمایا: اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں. اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے. اذان غم و پریشانی کی دافع ہے. مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، باب الاذان، جلد 2، صفحہ 149، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں دیگر تدابیر اختیار کر رہے ہیں وہاں اپنے اپنے گھروں میں ضرور اذانیں دیں. گھر میں جب چاہیں اذان دے سکتے ہیں. اب جبکہ علماء اور مشائخ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے تو بتائے وقت کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. اللہ کی رحمت پر پختہ یقین رکھیں.
انشاءاللہ ہر قسم کی وبا سے حفاظت ہوگی اور خوف و گھبراہٹ دور ہوں گے، اور اللہ کریم جل جلالہ امان نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کو ہر قسم کی بلا و آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ تحریر ہے جو شائع ہوئی ہے، اور سائل کا اس کے بارے میں سوال ہے کہ اس میں جو استدلال کیا گیا ہے کیا یہ صحیح استدلال ہے؟ جو روایتیں پیش کی گئی ہیں کیا یہ روایتیں صحیح ہیں؟ تو دیکھیے، یہ تحریر کسی اہل بدعت کی تحریر کردہ ہے۔ اس میں جو ہے 3 روایتیں جو پیش کی گئی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اس کو آپ سنیے، اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں بڑے بڑے ٹائٹل لے کر، جس یہاں ٹائٹل کا ذکر کیا گیا ہے، ٹائٹل بھی ذکر کیے گئے ہیں، القاب و آداب بڑے لمبے چوڑے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جن روایتوں سے یہاں استدلال کیا گیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ روایتیں قابل استدلال ہیں؟ پہلی روایت جو پیش کی گئی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، پہلی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من اذن فی قریۃ اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابه فی ذلک اليوم۔ اذا اذن فی قریۃ، کہ جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ یہ روایت، یہ طبرانی نے روایت کی ہے، جسے یہاں حوالہ دیا ہوا ہے جلد 1 طبرانی کبیر کا 257 صفحہ نمبر 257، حدیث نمبر 749۔ اسی طرح اس کو خطیب نے بھی روایت کی ہے موضح اوہام الجمع والتفریق جلد 2 صفحہ 128 پہ، اور اسی طرح طبرانی نے معجم الاوسط میں بھی اس کو روایت کی ہے جلد 4 صفحہ 83 پر۔ اور امام طبرانی اس کو روایت کرنے کے بعد خود کہتے ہیں: لم يروي هذا الحديث عن صفوان بن سليم الا عبد الرحمن بن سعد تفرد به بکر بن محمد، کہ اس حدیث کو صفوان بن سلیم سے کہ عبد الرحمن بن سعد کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور بکر بن محمد اس میں متفرد۔ یہ کلام ہے امام طبرانی کا اس پر، لیکن استدلال کرنے والوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ امام منذری ترغیب میں کہتے ہیں، ترغیب الترہیب جلد 1 صفحہ 148 پر، کہ لا يتطرق الیہ احتمال التحسین، کہ اس کو حسن درجے کی روایت بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، تحسین کا احتمال تک نہیں اس روایت میں پایا جاتا ہے، ایسی ضعیف روایت ہے۔ امام منذری نے ترغیب الترہیب میں اس کو ضعیف قرار دیا۔ دمیاتی جو ہے متجر الرابع 34 نمبر پر کہتے ہیں سندہ سقیم، اس کی سند ضعیف ہے، سقیم ہے۔ حیثمی مجموع الزوائد جلد 1 صفحہ 333 پہ کہتے ہیں فی عبد الرحمن بن سعد بن عمار، اس کے اندر عبد الرحمن بن سعد ہے، جس کے بارے میں امام طبرانی نے کہا یہ متفرد ہے، تو عبد الرحمن بن سعد ہے بن عمار ہے، اس کو ابن معین نے ضعیف قرار دیا۔ امام سیوطی الجامع الصغیر میں جو ہے اس روایت کے بارے میں حدیث نمبر 372 پہ کہتے ہیں ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الضعیفہ حدیث نمبر 2207 اور اسی طرح ضعیف الترغیب حدیث نمبر 165 اور ضعیف الجامع حدیث نمبر 316 پر اس کو ضعیف قرار دیا کہ روایت ضعیف ہے، ناقابل استدلال ہے، روایت ضعیف ناقابل استدلال ہے۔ اور اسی طرح مناوی نے فیض القدیر میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جو جامع الصغیر کی شرح ہے فیض القدیر مناوی کی، انہوں نے جلد نمبر 1 پر جو ہے اس میں جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا۔
تو بہرحال صفحہ 1 سے 6 تک اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو پھر بھی اس سے استدلال کرنا یہ کون سی علمیت ہے اور کون سا کمال ہے، اس سے کیا استدلال کرنا صحیح ہے؟ دوسری روایت جو پیش کی گئی ہے یہاں پر، دوسری روایت پیش کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ہے ابو نعیم ابن عساکر کے حوالے سے۔ وہ روایت ہے کہ نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان، کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے تو انہوں نے جو ہے جب نازل ہوئے جو ہے تو انہیں گھبراہٹ ہوئی، تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ یہ ہے، تو اس سے استدلال کیا ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، وباؤں میں اذان دینا چاہیے۔ یہ حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ 107 اور حدیث نمبر 299 کا حوالہ دیا جو ہے۔ اور اسی طرح الدر الثنیہ میں اس کا جو حوالہ ہے جلد نمبر 5 صفحہ 123 کا۔ ابو نعیم خود اس کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں غریب من حدیث عمرو عن عطا، یہ حدیث جو ہے غریب ہے، ضعیف ہے۔ ابو نعیم نے خود اس کی تضعیف کی، یہ عمرو جو ہے عن عطا کی روایت سے ہے، اور اس کو سلسلہ احادیث الضعیفہ میں دیکھیے حدیث نمبر 403 پر تفصیلی بحث اس سلسلے میں کہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے اور اس سے استدلال کیا جا رہا ہے، تو یہ روایت بھی ناقابل استدلال ہے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت جو یہاں پیش کی گئی ہے مسند الفردوس کے حوالے سے جو ہے کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے روایت، فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فرمو بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درع الہم، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا رسول پاک علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم و پریشانی کی دافع ہے۔ یہ روایت ہے، اور اس کا حوالہ یہاں جو ہے مسند الفردوس کا نام تو لکھا گیا لیکن اس کا حوالہ نہیں ہے، اور جو ہے اس کے بعد مرقات المفاتیح کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جو ہے باب الاذان جلد 2 صفحہ 149 کا حوالہ ہے، مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی۔ لیکن یہ روایت پیدل ہے، یہ روایت پیدل ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کو جو ہے احادیث منتشرہ میں جو کہ صحیح نہیں ہیں ان کے اندر جو ہے صاحب در الثنیہ نے ذکر کیا ہے 526 نمبر پر، کہا لگا ہے کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابن ناصر الدین الدمشقی النکت الاثریہ صفحہ 88 پر لکھتے ہیں کہ فی ابو عبد الرحمن السلمی الصوفی، کہ اس کی سند میں ابو عبد الرحمن السلمی الصوفی ہے، صوفی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں تکلموا فی، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، جرح کی ہے، ولیس بعمدہ، یہ حجت نہیں ہے، اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اور خطیب جو ہے روایت ہے محمد بن یوسف القطان ان السلمی، خطیب بیان کرتے ہیں محمد بن قطان سے کہ ان السلمی کان یدعو الاحادیث للصوفیہ، یہ سلمی جو ہے ابو عبد الرحمن السلمی جو اس کی سند میں ہے، یہ جو ہے صوفیوں کے لیے حدیثیں گڑھا کرتا تھا، یہ صوفیوں کے لیے حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے ان روایات کی، جس سے آج کل کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے اذان کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اذان اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں اذان دو، اور جو ہے اس سے یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ تو ان
اس مسئلے کی یہ حقیقت ہے۔ جو استدلال کیا گیا ہے اور جو ہے فتاوی رضویہ میں اس کے حوالے سے اور بہار شریعت کے حوالے سے جو یہ باتیں پیش کی گئی ہیں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اذان یہ نماز کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے اذان نہیں مشروع ہوئی ہے۔ اذان یہ نماز کے لیے ہے، اور دوسری جگہوں پر اذان اس طرح دینا تو یہ اذان کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو کھیل کرنا ہے اذان کے ساتھ، اذان کا استہزاء مذاق۔ آپ کہیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نہ وہاں صلاح ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس جو تحریر کی یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح لوگ آج موضوع، من گڑت، ضعیف، آہی، تباہی روایتوں کو لے کر اپنی بدعات اور خرافات کو رواج دے رہے ہیں، اپنی بدعات اور خرافات کو رواج دے رہے ہیں اور امت کو انہی کاموں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف غیر مسلم میں ہندو ہیں جو تالیاں اور سیٹیاں اور تھالیاں بجوا رہے ہیں اس وبا کو ہٹانے کے لیے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں کہ اسی طرح سے آہی تباہی باتوں کو لا رہے ہیں۔ اور جو اصل ہے کہ جو ہے کوئی بھی بلا استغفار سے دور ہوتی، استغفار سے دور ہوتی، جو ہے توبہ اور استغفار یہ ہے جو ہے اصل بلاؤں کو ہٹانے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے تئیں توبہ اور استغفار میں مشغول رہے، اللہ سے روئے جھرائے، معافی مانگے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اصل علاج یہ، اصل علاج استغفار ہے، توبہ اور استغفار یہ علاج ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں، اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو رہی تھیں اس کو دیکھیں اور اس اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ اور استغفار سے یہ بلا ٹل جائے گی۔ لیکن یہ آئے دن ایک نہ ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں، کہیں جو ہے چھتوں پر چڑھ کر کے جو ہے تکبیرات پکارو، یہ کرو وہ کرو، اور اسی طرح سے کہیں جو ہے مخصوص نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے مخصوص من گڑت جو ہے اذکار بتائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ اپنی اپنی دکان چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور اس کو سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔